الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا سبحان الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع بصير يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سبحان الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کیونکہ اب ہر چیز بدل رہی ہے تو درود شریف کا انداز بھی بدلے بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاو جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام
اندیشی سے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے عزلال حلاوت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی میدان میں وہ دو میں ہاتھاں نال آپ لڑتے سن حضرت امیر احمد آخری بندہ جڑا ماریا نا آپ نے وہ نام سی سبا کہتے مولی خادم بڑی ڈاڑیاں گلاں کرنا جب وہ سامنے آیا نا تو آپ نے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور فرمایا ختنہ کرنے والی دا پترا ہوئے تم ہی حضور کے سامنے آیا آپ نے اے جملہ کر کے اسی دھون لائی آخری بندہ ہو ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں کیا بات نہیں حالات نہیں تھی جاں بازیاں دا معنی حضور مدہ نچن لگ ہائے 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 کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے نہیں کہتی ہے بلبل کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قربان آپ بلے ہمیں نہیں ہے یہ کہتی ہے بلبل باب جناح یہ رضا کی طرح کوئی سحر ہند میں واسف شاعر یہ جام بازیاں کا معنی ہے دیکھو جام بازیاں میرا ٹائم سی میرا کام سی میں اس واسطے ختم نبوت واسطے نہیں آیا اور جی میرے ڈھڈے درد سی میں کہاں نہیں آیا جام بازیاں کا معنی بندے نو آندا ہوئے نا ہائے ہائے ساری رات ایک ٹانگ تے کھڑ کے رقص کرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے قیامت والے دن کرتوت توں تے میں کی توجہ قیامت کرتوت سید تے علماء تے مشائخ کو ہٹ کے میں کرتا ہاں جی میں تو کتا پاک رسول اللہ تواڈے نال سیدہ نال میری گل نہیں تسی تے پھر ہفت تکلیم دے مالک ہوئی میں گل تواڈی کر رہا تے اپنی کرتوت تسی تے میں کیتے قیامت والے دن حضور رو پڑ گئے ہائے ہائے ایک کدی تسی سوچی جدن ماں پیو بھی ویکھ کے نس پین گے یار یاراں نوں ویکھ کے نس پین اج تو زبان بھی سنبھال کے رکھ رہا تے ہاتھ بھی آج موقع ہے حضور کے بارے تو گل کر جدوں تیرے روڑ دی واری آئے گی تو پیش حق مجدہ شفاعت آپ کو جائے گا اور ہم کو آج حضور دے واسطے ہاتھ نہ چکدا تے ویکھدا چودھریاں وچ فتح دے راتی چودھری ہاتھ چکی پھردا سی اور پیسے خدا دا خوف کرو جدوں حضور دی گل آوے این انداز اپناؤ لوگ کہنے تے جھلے ہاتھ چکے دا اعلان لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بھائی یہ گاڑی ہے 8199
حضرت قبلہ پیشوا اہل سنت کی گاڑی وہاں جو ہے وہ کھڑی ہے، تو آگے راستہ نہیں ہے، 81 اڑانے والے حضرت جائیں اور گاڑی دائیں بائیں کریں کیونکہ حضرت بیمار بھی ہے. توجہ. وَأَنَا أَفْضَلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا. میرے جائے ایک مولوی جنہوں الحمدللہ کہ ناس تک قرآن دی ترکیب بھی نہ دی ہوئے، انہیں اپنا انچی ٹیپ لے کے حضور دے ہائے 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 بلے 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 سوال کر دیتا ہے مولوی ہے بلے انچی ٹیپ لے کے میرے بیٹھ کے قرآن کرنے ہیں، یہ نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے. تیرے در کا درباں ہے جبریل درباں ہے جبریل اعظم، محمد صفا ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، دوسرا ہر مقام کی گلی ہے، میں کر کہوں یا حبیبی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، اور تمنا ہے فرمائیے روز معاشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت شفاعت کرے حشر میں جو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے. قدرت بھی یہ آجی اعلیٰ حضرت چلو حضور کے بارے کدی زندگی تصور بھی نہیں کرنے کا. میرے جائے مولوی نے جدہ 5 فٹ تو بدبو آنگی انس بن مالک کو میں پوچھا تو 10 سال حضور کی خدمت کی تھی، حضور نے پسینہ نہیں آیا ہونا تو پھر کی انداز سی نا مولوی تن سمجھ نہیں ما شمم تو مسکن کب تو فی روایت امبرن کان عطیب میں مارا کے رسول اللہ. میں کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں نے کوئی عطر سونگا، نہ کوئی کستوری سونگی، نہ کوئی امبر سونگا، نہ کائنات کی کوئی اور خوشبو سونگی جو حضور کے پسینے سے بڑھ کر خوشبو ہے. کیا بات ہے. امبر زمین عبیر ہوا مشک اور غبار یہ ادنا سی شناخت تیری راہ گزر رہی ہے. اللہ دے بندیوں ساڑا اور کوئی مقصد نہیں مطا تھے کہ جھڑے ہمیں پیڑ پیدی ہوئے کہ سیدہ دے دربار تے آکے مولوی ہمیں اچھلتا سی. اصل خطاب تے حضرت دا ہونا ہے. جناب نہیں ہاں جی جمال ملت دا جناب میں سننے واسطے آیا میں تو تانوں پتہ ہے نا اللہ دی قسمیں میں سننے واسطے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی مقصد نہیں مدد تو سے پرچی آئے واسطے تو بیٹھے ہوئے جی مولوی پرچی منگنا ہے. میں منگن سے کچھ بھی نہیں آیا. میں کہ سیدہ کو آیا بھئی قیامت والے دن تسی دس دے کہ جی ساڑھے سامنے بھی یہ بھونک دے سی عزت ہوتے پہلا دن تمنا ہے فرمائیے روز معاشر. بس اتنی بات. کوئی مقصد اور کوئی نہیں. حضور اپنی پرچی میں کی لئی پھر دیں کرو تیرے نام پہ جان اس تو بات تے گل مک گئی. ختم نبوت دے حملے تو بات کدی تصور بنا کر سکتا خدا نے بندیو چھپلی دور بہ کے آگ نو پھوکا مارے. او بھی جناب ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ. کیا بات حضور نہ ہوندے تے خلیل اللہ کتوں ہوندے. کیا بات. انہاں دی جلن والی اگ نو چھپلی خالی پھوک مارے تے نبی دے بارے نیت بدنیت ہو جائے اللہ دی نسل نو سزا دے وے. حضور دی ختم نبوت تے جن حملہ کیتا تسی کی سمجھدے ہو؟ تساں ساڈی گل مذاق سمجھے پھردے ہو ایسے کوئی اپنے جوش خطابت ہی لگے ہوئے ہیں. خدا دی قسم ایسی فیض آباد میں جانے عذاب آ جانا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی دی توہین ہوئی تھی عذاب آ گیا کہ امام الانبیاء دی ختم نبوت تے جب حملہ ہوا پھر ایک بندر خنزیر تے اس واسطے نہیں بنے کہ میں عطائے عرب جلائے کرب یوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب پہ تمہارے
ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن بہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی کا پشامادہ اسی نام سے ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسی جناب سید جیتے چل دیں نا وہ خاک لگی وہ بھی ساڑھے نال افضل ہو رہا اسی تسی بچہ ساڑھی گواہی دے دینا کیا مطلب اے بھی کتا جڑا ٹنگا نہ ہون دے باوجود بھونک دا اللہ بات کئی لوگوں نے ایویں پیٹے درجی وہ پیسے اور چلیا اے جنہ سیدہ کول اسی بیٹھے ہاں اے نہ سیدہ کول بیٹھے ہاں اے نہ کول بیٹھے ہاں اے جڑے سیدن اے اسی ہنے نے 21 کروڑ بنگیے تے جناب 21 کروڑ دی تے جتیاں پانے توجہ میں تے گل کرن لگا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا روپے لے کے جب امام حسن کو آئے نا سال بعد تے نظرانہ دین لگے تے دل وچ خیال آیا میں آخر ہندہ دا پتر لکھا روپے کون دے دا اندر بیٹھے رہا اقبال کہندا پردوں میں چھپا ہو تو چشمے بین اور زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھنے ہے گل ذرا سمجھنا اندر بیٹھے رہے امام حسن تے حضرت امیر معاویہ گلاں کردے رہے جب روانہ کرن لگے نا تے حضرت امام حسن کے غلام نے آپ کے مبارک نالین پاپوش مبارک آگے رکھے حضرت امام حسن دے حسن جب رکھے نا امام حسن دے سامنے تے وہ لکھا روپے کٹ کے امام حسن اپنے غلام نو دیتے فرمایا یا امی انا ابن فاطمہ حسن پیسے دے کے ہندہ کو پترا میں جڑے خاندان دا نا ساڑی تے کوئی جتیاں سیدھیاں کرے تے میں کھادا سی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اس واسطے 21 کروڑ دیے تے سید جتیاں بند تسی ساڈی قیمت بھی چنگی لگتی اسی جنہ دا کام کر دیا نا جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے لگے دیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی میں اعلیٰ حضرت کو معذرت نال ایک شعر تصرف کر کے اپنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت بریلوی کہہ دیں جب قیامت والے دن کئی لوگوں نے جنت مقام ملے گا نا تو وہ کہیں گے فقیر نے تو اتنا کام نہیں کیا تھا یہ کہاں سے مل گیا تو اعلیٰ حضرت فرمائیں بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے مجھے تو کبھی اچھا جی مجھے بھی یہ مقام مل گیا اعلیٰ حضرت فرماتے نا بلندی ہے جنت پہ اتنا عجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے پہ جنیا تیرے پوچھے نہیں ملی جنہ دی کوئی بھیک ملی ہونا دی وجہ تو ایویں نہ مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے کہنے نہیں یہ روٹی کہاں سے کھاتا ہے مولی خادم کی آمدنی پہ تعجب کس لیے دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس وجہ یہ ساری باتوں کا جواب ہے اس واسطے یہ کوئی پریشانی والی بات ہے پوری دنیا میں جو میرے روٹی کہاں سے کھاتا پوری دنیا کا مسئلہ شاید یہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کا بحران یہ ہے کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے میں کہا کون دیتا ہے دینے والا ہے سچا
یہ سرکار کا در ہے، در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور کچھ مانگ۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، کہ باس نہ کر ہوش میں آ، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا، اور بھی کچھ مانگ۔ اس واسطے یہ پریشانیاں یہ گلنا کوئی نہیں تھی، روٹی کون دے؟ جب وہ بھیک دینے کو سرے کلے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ کیا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا، اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، لب واہ ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد، وہ جان مسیحا ہمارا۔ تو گلہ کرنے آئیاں کرو، پیڑاں ہور تے تھکیاں ہور، دوائیاں ہور تے درد ہور۔ کہے تو کوئی گل نہیں کہ مولی خادم کو روٹی کون دیتا ہے، مولی خادم تو لاہور میں رہتا ہے، کچھ چھپے ہوتا نہیں۔ نہ میں کسی کدی دورے تے جاؤں، نہ میرے کوئی پیری مریدی والا سلسلہ ہے۔ ہاں جی سید تو کرنا، میں تو کچھ بھی نہیں، تو مولوی ہیں ویل چیئر ہوتے بیٹھے ہوئے، لیکن اسلام اسلام ہے۔ ہاں جی جے رسول اللہ نال کوئی وفا ویل چیئر والا بھی کر بیٹھے نا تو پوری دنیا دے موضوع سخن بن جائے۔ کیا بات، کیا بات، کیا کہہ رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ کیا بات۔ میں جن گل وانا اول الناس خروجا الی، اے میرے آقا نے خود اپنی شانہ بیان جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا چلیا حضور اپنا خود میلاد منا تو یہ بھی کوئی پاس ہے 1400 سال کے بعد کہ ملا اٹھ کے میرے جائے ان پڑھ مولوی کہے کہ جی صحابہ میلاد منایا۔ سن ذرا تواڈے نال گل نہیں کر رہا، انہاں نال کر رہا جنہاں نوں کوئی پریشانی ہوئی، تانوں تو کوئی تواڈے تے چہرے چمک رہے۔ وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا، وانا قائدهم اذا وفدوا، وانا خطيبهم اذا انصتوا، وانا شفيعهم اذا عبسوا، وانا مبشرهم اذا يئسوا، الكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي، ولواء الحمد يومئذ بيدي۔ عزتاں چاہتے ہو نا قیامت والے دن، میرے آقا نے فرمایا ساری عزتاں دیاں چابیاں اس دن میرے ہاتھ وچ ہوں۔ آج ذلیلاں نال لگ کے تسی حضور دی ختم نبوت تے گل نہ کر دے، اور حضور فرماندے جنت دیاں چابیاں بھی میرے ہاتھ وچ ہوں۔ قیامت والے دن میرے آقا پوچھ لیا تو تیرے دل وچ بھی کدی نہیں سی بغض پیدا ہویا جڑا میری ختم نبوت تے حملہ کیتا، تو پھر بیٹھ کے باسا کردا سی کہ باس نہ ہو سکتی، مولی خادم نے تو گال کڈے تے ایتھے گل ہو سکتی، باس مباسے ہو سکدے جدوں رسول اللہ دی بات آئے۔ لو جی میں تے گل کر لگا، اے تواڈے جڑے شکار کتے کردے انہاں وچ گجرات وچ انہاں دا کی کہندے انہاں شکاری کتا۔ روی ان بعد امراء المغل تنصر فحضر جماعت من كبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط، فلما اكثر من ذلك وصب عليه القلب فخشمه فخلصوا منه، فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كلا بل هذا القلب عزيز النصران يشير بيدي فظن اني اريد ان نضربه، ثم عاد الى ما كان فيه فأطال فوصف القلب مرة أخرى فقبض على زرقمتي فقلع فأسلم بسبب ذلك نحو 40,000 من المغل۔ مولی خادم کا انسان ہے، ایسے تک کتے بھی چپ نہ رہے، کتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں مسلمان، کہے جی میں بھی عاشق رسول ہوں۔ امام کہنے امام ابن حجر اسقلانی آپ نے فرمایا کہ جناب مغلہ نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، انہاں دے عیسائیاں دے پوپ آ گئے، پادر آ گئے، پادری آ گئے، انہاں دے سارے مغل آ گئے، انہاں دے جرنیل آ گئے، انہاں دی پوری برادری آ گئی، جیڑا بھی مغل سر تے اوتھے چڑھے سٹیج تے انہاں دے پادری پوپ دے سر تے رنگ لاگ جا بھئی تو عیسائی ہو گیا جا۔ ایک پادری نو جوش آیا، انہیں کہا لو جی حضور دی تشریف آوری تو بعد ساڑا مذہب پھر ود رہا، انہیں کہا آج نہ ایتھے ممتاز قادری، نہ علم الدین، نہ داتا علی اجمیری، نہ قبلہ پیر سید منظور حسین شاہ صاحب، نہ سلطان الہند،
نہ مجدد الفسانی، نہ اعلی حضرت بریلوی، نہ پیر میر علی شاہ، نہ غازی تنویر قادری، نہ حافظ عدیل، نہ حافظ عاشق، کوئی بھی کوئی نہیں. اج حضور کے خلاف گل کرو، اج انہوں کنے کہنا ہے؟ پادری نے پتہ نہیں سی ورفعنا اللہ کا ذکر اسی حضور فیض آباد نہ جاندے تے پیرا نہیں سی ہونا، اور کوئی چلا جانا سی، پیرا تو ہونا ہی ہونا سی. اصل لکھیا ہوئے سی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. پچھتاوا تو ساری دا نسلیں بھی نچن گیا اس اتنے تو سب کی سمجھ آ گئی. وارنٹ گرفتاری کرنا مولوی خادم پیچھے ہٹ جائے گا. میں نے کس نے آپ تقریروں پر جا رہے ہیں؟ میں کہا جی جا رہا ہوں. آپ کے وارنٹ نہیں ہوئے؟ میں کہا وارنٹ نہیں، وارنٹ پھانسی تھا جس دن حکم ہے اسی 10 دن بھی لبیک کہہ دینا. ایک کسی اور نو ڈراؤ جا کے چو 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 نہ اتنی گل تو جناب اور یہ مقبول نو بھی سمجھ آئی ہوئی. انہیں بھی کہا چو 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 نہ کی مطلب ہویا. میں پہلی لڑنے کھڑیا اور یہ مقبول جان سمجھ آ جائے اور یہ مقبول جان جیسے شیر نو نہیں آتی. کیا بات. اینڈیوں نے گفتگو کی تھی، حد ماروں دی تھی. میں نے کہا مولوی خادم کے خلاف یہ باتیں نہیں ہو رہی، اصل میں ناموس رسالت. انہوں سمجھ آ گئی اندر دی گل اے پورے عالم کفر نو کی خوش کرنا چاہتے ہو تسی کہ جڑا رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، ختم نبوت پر وہ ڈکیت بھی ہوتا ہے اور دہشت گرد بھی ہوتا ہے. تم یہ دنیا کو کہلوانا چاہتے ہو؟ ایسے نہیں ہوگا. ہاں ہم اس صف میں شامل کھڑے ہیں جس میں پیر میر علی شاہ جس اعلیٰ حضرت بریلوی جڑی چومکھی لڑائی لڑی ناموس رسالت ہے، اسی اس صف میں کھڑے ہیں. ہمیں کوئی چور کہے، ڈکیت کہے، بدعنوان کہے، یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی، در ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. ایسی باتیں نہ کرو. ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. باتیں ایسی نہ کرو جس سے کفر خوش ہو جائے. دوبارہ کفر تو گرا ہے. ٹرمپ پہنچے تھوڑے پیسے پہ منگا واپس کہتا ساڑھے پیسے واپس ہو. پہلی بار ٹرمپ پیسے واپس منگے فیض آباد دھرنے تو بعد. اور ٹرمپ نے کہا پلیتو تو $1 دیتے سن بھائی ایک دین کٹو تے فیض آباد تے مولوی تو ٹینڈ کر کے آ گیا. راجہ ظفر الحق کہنا مولویاں دا بیٹھنا بھی صحیح، انہاں دا استعفیٰ لینا بھی صحیح تے انہاں دا معاہدہ بھی صحیح. سبحان اللہ. اے راجہ ظفر الحق آخر قبرہ ٹنگا سنو سمجھ سکتی. شکر ہے بڑھاپے جو انہوں گل نہیں سمجھ. شکر راجہ آپ تو بڑی بڑی گل کی تھی. ہاں جی تو شکر ہے بڑھاپے چلے تو سمجھ آ گئی، نہیں تو کئی نہ بڑھے نو بھی نہیں سمجھ آتی. پہ کہ ہوکا پی کے کہنے میں مولوی بڑا غلط کیتا ہے. میں کہا تو ہوکا پی تینوں بھی پتہ بڑھے بہ کے نا بھی ہوکا ٹوری ہوتے ہوکا پینے والے کی پتہ کھوتا کی جانے گل کھاند کی کیا بات کمال. پھر وہی باتیں کرتا ہے. خادم حسین رضوی اتنے مرے یا لاہور مرے حضور کی بات کر. کیا بات کیا بات. چلے بس کر یہ کفارہ ہونا چاہیے. پھر وہی گلا کر. میں کہنا نعرے مالکاں دے ہوندے کتیاں دے نہیں ہوندے. حضور کی بات کر. حضور کھوتے نے جدوں پایا نا تیل اے سانو کہنے نہیں مطلب ہے اے تسی فیض آباد کی کیتا ہے. میں کہ کھوتے نو پایا نا تیل تے کھوتا اٹھ کے کان چھڑے. انہیں کہا کی ہوا؟ دیکھو جی میرے کان پٹے. میں کہا جان تیرا پیٹ دا درد ٹھیک کیتا کہتا ہے کان پٹے. کھوتا اٹھ کے شکوے پہ کرے یہ دیکھو جی میرے کان پٹے. اور میں کہا تیرے کان تاں پٹے نہیں تیرے ڈھڈ درد پہ سی. اور تیل تے پرانا سے اندر لٹا کے تن پتہ ہے کھوتے تے پیٹ درد ہوے تے زمیندار جان دیں تارے میرے دا تیل تے نال پانی ملا کے نڑے چ پا کے انہوں لٹا کے تے منہ وچ نڑا پاندے. اوتوں جناب جماں دے مار کے نا جماں دا پا کے تے اوتے ڈنڈا مار دیں. ہاں جی ہضم ہویا کہ نہیں ہویا؟ ہضم ہویا کہ نہیں؟ جنہوں یہ گلاں دا سمجھ کوئی نہیں ہوا. ساڑھے بار کہتی کیوں فیض آباد گئے تھے؟ کیوں گئے تھے؟ حضور کی ناموس کے لیے گئے تھے اور کس لیے گئے تھے؟ اس واسطے اے کدی بھی پریشانی اے تہاڈا اسی دو نمبریاں نہیں کر رہے. اے جو سید جڑے بیٹھے چلو مولوی خادم تو دو نمبری ہے نا سیدہ میں نے کٹ کے رکھ دینا سی سارے. ہاں
سید جڑے نے فخر کر دیں میرے ہوتے ہاں جی سید فخر کر دیں کیونکہ میں پہرے دار جنہ دے گھر ہوئے پہرا بندہ صحیح دے وے تے مالک انعام تے دے دیں ہاں جی کتا وہ تو نہیں نہ رکھیا جاندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے چڈے پچھڑی پا کے تے اندر بڑھ جائے کتا وہ ہوندہ جو اوکھا ویڑا آوے تے کہتا بات جا کے بیٹھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت واہ واہ توجہ لبیک یا رسول ہون نوے نوے نعرے میں نہ داخل کرو سارے نورن اللہ نورن نعرے ایک چل دیا رہا لوگ کہیں جی سیاسی نعرہ ہے میں کہا پتر باہمیں سیاسی یہ ثواب ضرور لگتا واہ اور دلوڑ کوئی نہیں آئی تو کہنے نہیں لبیک سیاسی نعرہ ہے اور میں کہا باہمیں سیاسی ہے لیکن نا جیسی رسول اللہ دا لہر ہے گل کرن دے انہاں گل بس مکھان لگا تواڈے نال لمبی گل تو کرنی کوئی نہیں ہن انہاں دی تقریر اجے تو ہونی اجے تو تساں نشہ لینا ہے میں تے تواڈے واسطے اجے بنا رہا راہ مار کر ہاں جی لو جی اے گیلانی سید حسنی حسینی سید ہن سنو حدیثاں پہلی حدیث مولا کائنات کو مولا کائنات فرمانے رسول اللہ کا رخ انور ایسے تھا مولا کائنات فرماتے حضور کے ابرو ایسے تھے مولا کائنات فرماتے رسول اللہ کی مبارک ناک ایسی تھی مولا کائنات فرماتے ہیں رسول اللہ کی مبارک زلفیں ایسی تھی جب رسول اللہ کنگھی استعمال نہ کرتے تو اس وقت زلفوں کی کیا کیفیت ہوتی اور جب کنگھی استعمال فرماتے تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی یہی گل امام حسن نے بھی کی تھی کہ جب میرے نانا جان چلتے تھے تو اس کا انداز کیا جب میرے نانا جان ایک طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا انداز ہوتا تھا میرے نانا جان کے مبارک کاندھے کیسے تھے میرے نانا جان کی مبارک کلائیاں کیسی تھیں ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی پھر انگلیاں مبارک کیسی تھی میرے نانا جان جب مسکراتے تھے تو وہ انداز کیا ہوتا جب چلتے تھے تو کانما یمحط من سبب زمین سیمنٹ کے جنگی حدیثی حضور ایتھے پاؤ میں حدیثہ ترائے پڑھن لگا اس تو بعد میری گفتگو ختم جی وہ لمحہ ہو جانا ہے میں یہ ہوں کتے والا اچھا جی الدرر الکامنہ فی اعیان المیانۃ الثامنہ او دے وچ امام ابن حجر اسقلانی لکھیا ماقصد پتہ لگ گیا اے کتاب دا نام ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری چوندیاں ہاں اے دا مطلب اس نام دا بھی مطلب ہے چوندیاں چوندیاں گلاں جڑیاں 8 ہجری میں دے وچ او نقل کیتیاں تے انہاں چوندیاں چوندیاں گلاں وچ شکاری کتے دی بھی گل چوندی سبحان اللہ انہاں کیا جناب او مرزا مغل آ گئے سٹیج لگ گیا ایک عیسائی سٹیج تے کھڑا ہے جب ساری دنیا ہزاراں دے بندے عیسائی ہو رہے تھے انہیں دل وچ جوش آیا جعل واحد منهم ينتقص النبی ایک پادری اٹھا انہیں حضور کے خلاف گل کر دی امام کہتے ہیں ہونا کا قلب سید مربوط ہو شکایت اس سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے شکر ہے نہیں فرمایا قلب نکور ہلکا کتا بدے لوگ کہنا سی وہ جی ہلکا دھار کے غپ کر کے پائے جانا ایک کیڑی کمال ہویا واہ واہ امام نے بھی نہیں لکھیا بوڑی کتا بدے ہوئے شکاری کتا تو لڑتا ہی نہیں نا یہ تو پکی گل ہے شکاری کتا نہیں لڑتا ڈنگا وچوں بھی نکل جائے نہیں لڑتا امام کہتے ہیں شکاری کتا بدے ہوئے سی اور پادری حضور کے خلاف گفتگو شروع کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو اللہ فتوہ پچھڑ نہیں گیا بھئی گستاخی ہوئی ہے کیا اقبال کہنا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس کیا بات کیا بات اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا یہ تینوں گھروں بھی نہیں نکل دے گی حالات نہیں ہائے ہائے واہ واہ یا عشق کمال یک فن دارت اقبال کہتا جب بھی حضور کا پتہ پوچھنا عشق کو پوچھنا میں کہا اقبال کیوں کہنے لگا یہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عظمت اور شان کس میں کیا بات کیا بات کیا بات مومنات عشق عشق مومنات عشق را ناممکن ما ممکن است اقبال کہتا جتھے عشق تھے مومن جتھے مومن اتھے عشق دنیا جنوں ناممکن سمجھے نہیں ہو سکتا کہ 12,000 شہل پہ ہون تے مولی کھادے منہ تے کپڑا بھی نہ کرے تے انہوں شہل دا دھواں بھی نہ لگے ہو نہیں سکتا اقبال کہتا دنیا جنوں ناممکن سمجھے عشق کر کے بھی کھاندا ہے جو ہو سکتا کہ نہیں
عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے 20,000 فارساں آ جان شہل آ جان ناکہ بندیاں ہو جان اقبال کہتا عقل صفاق استو صفاق تر جی عقل ظلم دے اتر آوے تو عشق سر تھلے نہیں کرتا عشق بڑا دلیر ہو کے دے سامنے آتا اس واسطے گل قیامت تک کسی نے سمجھ نہیں آنی فیض آباد ہویا کسی یا انہاں واسطے سیدہ واسطے تے اور عجیب گل ہے نا ایک بندے نے مینوں کہا کہ تہاڈے کنٹینر دے اوتے او دور 11ویں والے پیراں دا تخت لگے ہوئے پھر میں چھڑ دیتا ہوں نا سر آپ نے فرمایا میرا مرید مشرقی جو ہوئے تے میں ننگا نہیں ہونا کیا بات ایسی ننگے نہیں ہوئے ننگے ہوئی ہوئے جڑے کہتے ہیں ان کو دہشت گرد ہو گئے 12,000 شہر تسی سٹے دہشت گرد اسی لو جناب کھادے نا جناب فخر ہے سانو مولی خادم پورا دھواں اندر لیا پورا 12,000 شہر دھواں اندر میرے گئے نہ میری اک کمزور ہوئی نہ میرے گردے نے ایک دن گردے نے گڑبڑ کی تھی میں ہاتھ رکھ کے گیا میں کہ بندے نے پتر پڑھ سیدھے سیدھے ہو باز مارے ختم نبوت اینج میں ڈاکٹر کہنے لگے فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ کراؤ فلان ٹیسٹ میں اگر ٹیسٹ اندر ٹائم ہی کوئی اور میں ٹیسٹ کراؤں تو اسپتال لگا گیا لوگ کیا لو جی بہانے بڑا کے لمبا پہ گیا اے واقعی کوئی پیسے لے کے آیا میں اپنے گردے رو کیا میں کہ سیدھے ہو جاؤ تسی سے میں ذلیل کرا دیں میں ہونا اسپتال داخل ہوئے تو لوگا کہنا ہے بالکل ہو نہ ہو کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور اتنے دن بیمار نہیں ہوئے ہون کے جو ہے میں واقعی آج رکھ کے نا جی گردے میں ہاتھ ڈاکٹر میں نے کیا اے ٹیسٹ کراؤ میں گردے میں کہنا کہ تسی سیدھے ہو جاؤ صحابہ تو شیراں نال گل کر سکتے ہیں نا یا سمندراں نال راہ دے ہوئے اسی محمد عربی دے میں کہ چلو اسی گردے نال ہی گل کر لیں میں گردے نے کیا تسی سیدھے ہو جاؤ میں ٹنگا دے پہلے کوئی نہیں میں تو آنو بھی دے دینا ہے میں ڈیلسٹ سے لگ جانا ہے تو سیدھے ہو جاؤ تجھے ٹھیک ہونا ہے کہ نہیں ہونا میں حضور دے کام کر رہا ہوں دوسرے دن جناب سارے گردے دن پہلے نال بھی تیز کام ہو میں کام کرنا تو ایک دن ہے چاج دے مار جاؤں گے میں علاج ہفتے 2 بار ڈیلسٹ شروع ہو گئے میں کی ہونا ہے پھر ڈیلسٹ والے نہیں بندے ہوندے ہونا ہے ایسی جا مار جانا آخر ایک دن جناب کیوں جی ایویں مر جانا ہے کسی دن اعلان ہو جانا ہے مولی خادم مر گیا تو تسے کہنا وہ بڑا افسوس ہوا تو مر تو انج بھی جانا ہے چج نال نہ مری لو جی امام کہتے ہیں کتا کھڑا ہو گیا سیدھا انہوں پتہ لگ گیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ گیا واہ کتے تینوں پتہ لگ گیا گستاخی ہو رہی اسمبلی ممبروں کو سمجھنا ہے کہ میرا نبوت کا مسئلہ کیا واہ کتا کہنا بھی میری زبان کم دی امام کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہو گیا فلما اکثر من ذالک جدو حضور کے خلاف نے گن لمبی کی تھی وصب علیہ القلب امام نے لکھا سونے دی زنجیر نہ بدے ہوئے ایسی سونے دی زنجیر نہ کتنا قیمتی کتا ہونا ہے سونے دی زنجیر نہ بدے جدو انہیں حضور کے خلاف گل کی تھی وصب علیہ القلب کتا اچھڑیا انہیں زنجیر این سٹی میں کہا کتا تینوں سونے دا خیال نہیں سی آیا اتنے اسمبلی ممبران اسمبلی دا خیال آیا تو ختم نبوت دا خیال نہ آیا کیا بات تینوں نہیں سی پتا دوبارہ سونا لبڑا کہ نہیں لبڑا اتنے تو کہنے دوبارہ سیٹ پتنی لبڑی کہ نہیں لبڑی ایسی ختم نبوت کو تو چھوڑ سکتے ہیں سیٹ کو تو نہیں چھوڑ سکتے واہ لکھا سلام کتے تیرے ہوتے قیامت والے دن کتا بھی آ گیا نہ کہے گا حضور میں گڑے والا سونا نہیں ویکھیا ہے نہ کلمہ پڑھ کے سیٹاں ویکھیاں اللہ اکبر گل بڑی حساس ہے اپنے اندر یہ نہ سمجھنا سی کوئی تھوڑے کو میں تو ویسے بھی منگن دا قائل کوئی نہیں ووٹ منگدا میں تو تانوں آرڈر کر رہا ہوں کہ پرچی حضور دے دین نو دیو انشاءاللہ آرڈر کر رہا ہوں تانوں ہاں جی قیامت والے دن گھوڑے دی لد توڑ پڑنی نا جڑا گھوڑا اسلام واسطے جڑا گھوڑا اسلام واسطے رکھیا او دی پیشاب بھی تلنا ہے قیامت والے دن مومن دے حق وچ تے کیا تہاڈی پرچی نہیں تلنی انشاءاللہ واہ واہ ہاں جی پیشاب گھوڑے دا تلنا ہے تے جڑی پرچی حضور دی ختم نبوت واسطے گئی او دا وزن کتنا بڑھ جانا اسی انہاں نوں گال نہیں کڈنی نہ انہاں تے لعنت بھیجنی بس پرچی حضور دے دین نو اینڈ دیوے پاکستانی کہ انہاں دا 2018 سارے دا صفایا ہو جائے اعلان ہو جائے گنہگار ضرور ہیں پترو غدار نہیں تینا سیدہ نو پرچی دو سید میدان جانتا ہاں اسی ویسی تو نال ایویں سوئے قطار میں کچھم ناکے تے اسی تے ایویں اونٹنی بغیر ناکے دا نکیل تو نہیں ہوئی بھئی چلو جی اسی بھی لینے لگیا کام سیدہ دا
ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਮਸੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜੇ ਦੇਣੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ کہ بس بھائی بس 70 سال اٹا واسطے پرچی دیتی، گلیاں واسطے دیتی، بجلی واسطے دیتی، اے پرچی محمد عربی کی ناموس اور ختم نبوت لو جی کتا انہیں جمپ لایا، سونے کا زنجیر توڑیا، سٹیج تے جا چڑھیا، جڑا پادری گل کر رہے سی نا فخشا ماہو انہیں انہوں چانڈ ماری، کہنے لگا ہوش کرو اے ڈیوٹی اج میری نہیں۔ لو جی ایتھے صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے مسلمان تے ممتاز قادری تختہ دار ہوتے، صدر تو لے کے سارے تھلے تک کلمہ حضور دا پڑھ دیں تے 12,000 شیل انہوں تے سٹ دیتے جڑے ختم نبوت واسطے بیٹھے سی تے جتھے ایک بھی مسلمان کوئی نہیں سی اس کتے نو کتنی کوٹ پئی ہونے۔ میرے بزرگ فرماندے سن جدو تو یہ واقعہ بیان کرے نا تے پڑھیا ضرور کر، جدو کتے نو کٹ رہے سن نا تے کتا زبان حال نالو کہہ رہے سی مارو مارو مار مکاؤ تے میرا عشق نشے وچ آیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتے نو انہاں کٹیا چنگا تے فخلصو منو، انہاں کٹ کٹ کے نا ہن تک کیوڑے دا رسا بھی انہاں پایا ہونا۔ ہاں جی وہ ٹنگاں بھی بند دیتی ہونے نے بھائی، یہ کتا تو بڑا خطرناک ہے، یہ تو پہ جاندہ مذہبی لوگوں نے بھی پہ جاندہ، یہ معزز لوگوں نے بھی پہ جاندہ، انہاں دوبارہ بند دیتا۔ فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد، واہ واہ، بجائے اس کے کہ ساڑھے نال کھڑے ہوندے کہ جناب تسی لاہوروں چل کے فیض آباد کیوں آئے ہو اور کنٹینر کیوں ستے رہے ہو، منڈی مری دی ٹھنڈی ہوا کیوں کھاتی؟ حضرت بھی انجھے دھوتی بن کے اتنے تشریف لیا انجھے جناب میں کوئی نہ سردی نہیں لگتی، مجمع میں جا کے بہ گئے تھے۔ سبحان اللہ، حاضرین جو بندے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا یار کتا تینوں کہاں تو نہیں لڑیا، تو حضور کے خلاف گل کی تھی؟ وہ کہنے لگا کلا بل حاضر القلب عزیز النصرانی یشیر بیدی فظننی اريد ان اضربه، وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا یہ تو کتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر لڑیا کیوں میں؟ انہوں نے کہا یہ تھا عزیز النفس، بڑا غیرت والا، میں تقریر کر رہی سی کہ تقریر کردے میرا اشارہ اس کتے دی طرف ہو گیا تے یہ میرا اشارہ نہ برداشت کر سکیا تے سونے دا زنجیر توڑ کے میں نے پہ گیا۔ ثم عاد الى ما كان فيه، امام کہنے وہ پادری پھر سٹیج تے چڑھیا، دوبارہ حضور کے خلاف گل کی تھی، فاطال انہیں گل سے لمبی کی تھی، فوسب القلب مرۃ اخرى، انہیں دوبارہ پیروں کی رسیاں تے گڑے کی رسیاں پھر ساری توڑ دتیاں اور جا کے پھر سٹیج تے چڑھیا۔ انہوں نے چڑھ نہیں ماری، فقبض على زردمته، انہیں اس کی گردن نپی اور لوگوں نے آن تو پہلے فقلا اس کا سر تن سے ملا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہم کہتے ہیں اس کتے دے اس کام دا فائدہ کتنا ہویا؟ ممتاز قادری دے اس عمل نال پوری دنیا جنا موسیٰ رسالت دا مسئلہ تجادر ہویا۔ ساڑھے فیض آباد بینڈ نال بچے جڑے پیدا ہو رہے ہیں نا، باہمیں انہوں دیا جو زبان نہیں ہونا کھلی تامی اینجن کہتے ہیں تاج دارے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بے شک، بے شک، واہ کیا بات۔ ہاں جی چارپائی تھی بھی لیٹے ہوں نا تو ساری گڈی باہروں لے گئے، تاج دارے ختم نبوت، وہ اپنی ماما نو ویکھ کے نا اینجن ہاتھوں تک کرنے ماں اے گل باہر ہو گئی، میں بھی یہ کہنا۔ اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ بے شک، بے شک۔ تو جو ایدہ فائدہ کی ہویا؟ امام کہتے ہیں آئے سنو سارے عیسائی ہوئے، جب ویکھیا نا کتے نے حضور دی عزت پیرا دیتا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَابُ 40,000 مِنَ الْمُغَلِ، 40,000 تاتاری مجمع میں اٹھ کے رسول اللہ دا کلمہ پڑھا۔ لو جی اے تو ہے شکاری کتا، اور ہلکے کتے دی گل سو واہ کتے ہو واہ، تو آنو سمجھ آ گئی۔ ہائے ہائے ہائے، ہلکا کتا تو ایتھے پجائے تھے کی کہنے پائے جڑا ہلکا ہو گیا، ہلکا ہی کہنے، ہلکا صحیح میں کہہ رہے ہوں، ہلکا کتا۔ لو جی ہلکا کتے دی اور گل سنو، امام شامی لکھیا کتا ہلکا ہو گیا کہ قریب تو ایک کافر گزریا ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک پناہ لے کے رہے سے، قریب تو گزریا کتا ہلکا سی، کتے جی بھی پہ جاتے تو ایسی گل
میری گڈی کے ایک باری پی گئے پکی گل ہے منڈے کو پوچھو میں اپنے گھر دے وال اتریا تو جناب ایک چٹا کتا میری گڈی نو کدی دایاں اچھل اچھل کے پوے کدی بائیں پوے میں تقریر اصل پتری جیلم کی تھی کتے تے میں گستاخ رسول نو کتا کہہ دیتا جدو میں سویر دی نماز دے ٹائم اپنے گھر وال وڑیا نا نویں کوٹ تو تے کتا جناب ایک سفید تے گڈی میری اچھل اچھل کے پوے میں ڈرائیور نو کہہ ٹائر تھلے دے اینو کی ہویا وہ کہندا ہے ٹائر تھلے نہیں آندا ہے اچھل اچھل کے او چلے جاندا پھر اگے جا کے پھر میری گڈی نو پے گیا میں مسجد وچ آ کے بریک لائی تے میں منڈے نو کہیا کتا آ کے میری گڈی اگے بہ گیا میں کہ منڈے کو گل خطرناک ہے یہ کتا آج لڑے بغیر نہیں جاندا اللہ اللہ پھر میں کہ کوئی غلطی ہو گئی آ کتا تا میری گڈی نو پیا انج نہیں پھر میں نو یاد آیا تو میں پھر دروازہ کھول کے نہ اپنی ٹنگاں باہر کڈیاں کتا ان سامنے بیٹھا سی میں کہ یار غلطی ہو گئی ایندا نہیں ہوئے گی کتا اٹھ کے چل پیا کتا میری گڈی نو تاں پیا سی انہیں کہا تو گستاخ رسول نو ساڈے نال تشبیہ دتی اسی کیا صاحب قاتل نے بھونکے کیا بات کیا بات کیا بات اسی تے انو کلم باسطن ذراع اسی تے صاحب قاتل نے بھونکے اساں امام الانبیاء نو بھونکنا سی واہ واہ کیا بات اے سارے منڈے میرے نال چوچی چچی گواہن سارے او میں جب انہوں کہا نا غلطی ہو گئی بالکل سر ڈاک کے نہ آستے آستے چل کے گڈی گلی مڑ گئی انہوں نے کہا بس میں تنوی دسنا سی اندہ احتیاط کری اے تو میرے نال واقع ہویا ہے خود میرے اس واسطے حضور کی شان کو ہر چیز جانتی ہے لو جی جھلے کتے دا واقعہ سنے امام کہنے لو کتا پیچھے لگ پہ جھلا او زمین اگے اگے تے او جھلا کتا پیچھے پیچھے فداخل البحرہ تھوڑے کول کیڑی نہر گزر دیے تھے ساروں کی نہر جو جا چھال ماری کافی دیر انہیں ڈبکی لائی رکھی انہیں کہا کتا جھلا چلا گیا ہونا امام کا دن جب انہیں سر بال کٹیا ینتظر ہو گیا کیا تے کتا انتظار کر رہے ہیں اور کافر کی کرنے لگا فقال ذمیو او ذمی سر بال کٹ دے جھلے کتے نو کہتا یا قلبو انہیں کہا کتیا جے تو میں نو ایویں نہ چھڑدا انی فی ذمت محمد میں رسول اللہ دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی امام کہندے فوال القلب یادو مشا یمشی دا معنی مٹک مٹک کے چلنا ادا یادو ادون دا معنی انے واہ دوڑنا امام کہندے کتا مڑیا تے انے واہ پیچھے نسیا انہیں کہا جھلا ضرور جنہ دا نام تو لیا میں بھی انہاں نو جانا کیا بات کیا بات کیا بات واہ واہ کیا بات کیا بات ہن سمجھ آئی گل میری کیا بات عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممدد ولا بالقصير المتردد وكان رفعة من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالصبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاشب القتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب غير التفت معه بين الكتفين خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة وأليمهم عريقة وأكرمهم عشيرة نراء بداهة هابا ومن خالته معرفة أحبا يقول نائته لم مر قبله ولا بعده مثله یہ تے مولا علی ہونے امام حسن دی کول سن عن الحسن ابن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشتهي أن يصف لي منها أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلالى وجه الطلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر
ان فرقت عقیدت فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ وفره أظهر الله الواسع الجبين أزج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب أطنى العرين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباح البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين لحم القراديس عنبر المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك عشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزنبين رحم الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة امام حسین پڑھو سو ہاں جی ہن امام حسین پڑھو ایک دن نال بھی لمبی حدیث امام پہلے تو دو چار الفاظ ہوئی ہیں جڑے پہلی حدیث امام حسن فرمانے میں امام حسین کو حدیث چھپائی رکھی میں تو کوئی موقع آئے گا تو میں پوچھا گا لالا جی یہ جان دیو تو کہنے میں جب بیان کی تھی تو میں حیران ہو گیا امام حسین تو میرے تو پہلے سب کچھ پوچھ چکے سن اپنے ابا جی کو ہاں اے بلکہ امام حسن امام حسین کو روایت کر بڑے چھوٹے کو روایت ہاں اے روایت بھی لاؤ جی میں اس اسلام دی گل اے دے وچ حضور پورا نظام ہے مصطفی بیش اے میں جڑی حدیث پڑھن لگا اے پورا رسول اللہ دا نظام سبحان این جی اوز دی اج لوگ گلاں کردے امام حسین فرماندے میرے نانا جان سب تو زیادہ او نوں پسند کردے سن جڑا امت دا بوجھ چاہندا سی اعظم سبحان اے اج این جی او سارا کچھ تے ساڈا سی تے اسی جناب دو مشیناں دے کے کہندے اے بیوہ کو مشین دی جا رہی ہے یہ تے سیدہ روزانہ پتہ نہیں لنگر کتنے لوگ کھا دے کیوں جی ہاں جی اے تے گل ہی کوئی نہیں جڑی تسی اسی تے خزانے تے بوجھ کوئی نہیں اسا ملک نہیں لٹیا ہاں جنا لٹیا انہاں کولوں پوچھو ہاں مولوی خادم تے جناب ہن وی اچار نال روٹی کھا لیندا کیا بات ہونی میں ہاں مرچاں دی ہاں مرچاں کٹ کے حضور ہونی میں روٹی کھا لیندا کوئی نہیں سالن پکیا میں کہ مرچاں کٹ کے لیا سارے نہیں پکیا تے پھر کیڑا ایک روٹی تے مرچاں دے نال جناب ساویاں مرچاں کھا کے تے سبحان اللہ پوری رات سفر کردا نہ تھکاوٹ نہ بلڈ پریشر نہ جناب چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا کدی بھی چوسٹ نہ چونکہ گل نہیں بالکل ہاں جی 24 گھنٹے میں چل سکتا ہوں ایک روٹی کھا کیا بات میں 48 گھنٹے بغیر پانی پی تو چل سکتا پھر بھی کچھ نہیں گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات گل وچ ہو رہا ہے کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات عن الحسن ابتدا وچ سے کرے گا الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وكان وصافا عن كليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ناشتا يصف لي بنا تعلق به فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يدلال وجه دلال والقمر ليله البدر قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني اليه فسال عما سالت ووجدت قد سال اباه عن مدخلي ومخرجي وشكلي فلم يدع منه شيئا قال الحسين سالت ابي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان اذا اوى الى منزلي جزا دخوله 3 اجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه
ثم جزا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضل في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم ويشغل فيما يصلحهم الأمة من مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. يدخلون رفادا ولا يفترقون إلا عن زواج ويخرجون أدلة يعني على الخير. قال فسألت عن مخرجي كيف كان يصنع فيه؟ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريما كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يثني على أحد منه بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويوهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة يغفل ويمر لكل حال عنده وتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز. الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده وعمهم نصيحا وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة. قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس فيعمل بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه فعبده في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول. قد وسع الناس قصده وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء. مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلتات متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متوازين يفكرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويكسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.